احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں حلال مال ہی قبول کرتا ہے، حلال مال ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ان کو محتاجی کا اندیشہ دلاتا رہتا ہے۔ آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا کہ اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور جو اہم بات بتائی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ سے اچھی جزا چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، پہاڑوں جیسا ثواب عطا فرمائے، تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کے دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم رائے خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے اور منہ کو بسورتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو رائے خدا میں بھی خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب رائے خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے، لیکن آدمی کو خود پسند نہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ اگر کوئی چیز فی نفس ہی یعنی خود وہ چیز اچھی ہے لیکن آدمی اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ چیز بھی اچھی نہیں اور پسند بھی نہیں، پھر اللہ کی راہ میں دینا، یہاں حرج ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ اگر خود چیز پسند نہیں لیکن چیز تو اچھی ہے، بڑی بہترین چیز ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اچھی چیز ہے لیکن آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے، وہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو کمائی ہے ہماری، اس میں سے جو حلال ہے وہی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ خیرات جو ہے یہ حلال مال سے ہی کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ خرچ کرنا ہے، سارا مال نہیں دے دینا اللہ کے راستے میں۔ مما کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے رزق حلال، اس میں سے کچھ تم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے رہا کرو، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوئی کہ زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں دیا جائے، خواہ و غلے سے ہو، پھل ہوں یا پیداوار کسی بھی قسم کی ہو، اس سارے میں سے اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت دینی ہے، یعنی زیادہ ہو تو زیادہ دینی ہے، کم ہو تو کم اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ ومنہ فضلا واللہ واسع علیم۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تجھے محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے، فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ نا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تجھے محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تو محتاج ہو جائے گا۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے، اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود تم فقیر اور نادار ہو جاؤ گے، لہٰذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے۔ اس شیطان کا کام ہی یہی ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز اور ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بھی بے دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، واللہ واسع علیم۔ پیچھے دیکھیں نا، پہلے اس آیت مبارکہ کا اسلوب دیکھیں کہ شیطان فقر کی طرف بلاتا ہے اور فحشاء کے یعنی بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم فقیر اور محتاج ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، کہ میں تو بہت بڑی وسعت والا ہوں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس مال کو گھٹنے نہیں دے گا، بلکہ اس میں اور زیادہ برکت پیدا کر دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حکمت سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے، کیونکہ قرآن حدیث سراپا حکمت ہیں، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت اور ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب حضور کے بعد کسی کو کوئی نبوت، کسی صورت کی نبوت نہیں مل سکے گی۔ اور تفسیر مدارک والوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ حکمت سے مراد تقوی بھی ہے اور نبوت بھی ہے، لیکن نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی، نبوت مکمل ہو چکی۔ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں آپ پر نبوت اللہ نے ختم کر دی، اب کسی صورت، کسی وجہ سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور فرمایا اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں نظر کے متعلق بات ہوئی ہے، تو نظر کو تھوڑا سا آج دیکھتے ہیں کہ نظر کیا چیز ہے۔ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں، جیسا کہ کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ آپ کی نظر۔ نظر کی دو قسمیں ہیں، نظر شرعی اور عرفی نظر۔ پہلے نظر شرعی کو دیکھتے ہیں۔ شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اسی لیے اگر کسی نے گناہ کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہے۔
نظر خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے، یعنی نیت کرے بندہ کہ میں فلاں نظر مانتا ہوں اور اس میں فلاں چیز میں استعمال کروں گا، اور وہ جو چیز استعمال کروں گا وہ فلاں آستانہ کے بزرگ جو ہیں ان بزرگوں کے آستانہ کے اوپر جو فقراء اور مساکین لوگ ہیں ان کے اوپر میں اس چیز کو خرچ کروں گا، تو یہ جائز ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے، تو فلاں بیماری کو درست کر دے، تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں، تو یہ نظر جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ چیز کروں گا، یہ کام کروں گا۔ تو بعض جو قلندر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ نظر مانے تو اس نظر کو ادا کر دے، پیچھے نہ رہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، تو ہو جانے کے اوپر نہ رکھے، بلکہ جب نظر مانی تو فوراً وہ ادا کر دے، کیونکہ رب علیم بذات الصدور ہے، رب جو ہے وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے جو نظر مانی ہے فوراً اس کو ادا کر دیا جائے تو اللہ بھی اپنا کام کرے گا، کیونکہ بندے کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے، بندہ اپنا کام جو ہے اس کو ضرور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، وہ ضرور تمہارے لیے تمہارے حق میں اگر بہتر ہوا تو وہ ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح شرعی نظر صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا ہے۔ ہاں، اس نظر کا مصرف اولیاء اللہ کے غریب و مجاور بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم کو دیکھ لیتے ہیں، عرفی نظر، جو نذرانہ کے معنی میں ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بزرگان دین کے لیے نظر نیاز کی جاتی ہے۔ اس طرح نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوتی ہیں، البتہ یہ پوری کی جائیں تو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یہی اس کے لیے اچھا ہے کہ نظر مانے تو اس کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔